اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں جیسا کہ مسلسل دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا، کل آپ کی خدمت میں مستحب اور واجب نماز کے ثواب کو ذکر کیا، اور آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ولادت حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک موضوع کو مشخص کیا ہے، وہ ہے امام حسن اور افطار کا ثواب۔ کوشش ہے کہ آج اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جائے۔ دیکھیے سامعین گرامی، افطار کا ثواب اور امام حسن، یہ جو میں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، یہ اس لیے کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اہل بیت میں دیکھا جائے، کیونکہ ولادت ہے میرے مولا کی، تو امام کو تمام اہل بیت میں کریمہ اہل بیت کہا جاتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے 4 قسم کے شخصیات ہیں، 4 قسم کے شخص ہیں، چاروں قسم کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اب کمال یہ ہے کہ ہم آل محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے کس خصلت کو، کس خصوصیت کو اپناتے ہیں۔ پہلی خصوصیت امام نے بیان کی، پہلا شخص اس کی حالت ہو، امام نے فرمایا پہلا وہ شخص لئیم انسان۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلا شخصیت جو ہے وہ ہے لئیم۔ 4 قسم بیان کی شخص انسان کی، کا پہلا لئیم ہے۔ لئیم شخص کا کیا معنی؟ یعنی امام بتلانا یہ چاہتے ہیں، لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چند افراد معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس پروردگار عالم کی بھرپور نعمتیں ہیں، بھرپور عنایت ہے، مگر نہ وہ خود اچھا کھاتے ہیں نہ وہ کسی کو اپنے مال میں سے عنایت فرماتے ہیں۔ چلو اگر ایک بندہ کسی دوسرے کو نہیں دے رہا تو کم سے کم خود تو بہتر کھائے، مگر اسی لیے امام نے کہا لئیم ہے وہ شخص کہ جو نہ خود اچھا کھاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو کھلاتا ہے، یعنی کھلاتا ہی نہیں، تو پہلا شخص جو لئیم ہو۔ دوسرا امام نے بیان کیا کہ دوسرا امام کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہے بخیل، اور اسی کے بارے میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ مرد کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل یعنی کنجوس، کیا مطلب؟ خود کھائے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے مال سے کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ یعنی پروردگار عالم نے انسان کو چیزیں عنایت فرمائی ہیں، نعمتیں، اپنی رحمت، اپنی برکت بے تحاشا ہے، دنیا کی ہر دولت ہے، مگر کیا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے ہے۔ یعنی بخیل کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ بعض اوقات کچھ حضرات ایسے ہیں، اب کوئی برا نہ منائے مگر یہ حقیقی بات ہے، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ معاشرے میں کہ جو نہ اپنے گھر والوں تک کوئی عنایت نہیں فرماتے، اپنے گھر والوں کو دینے کو تیار نہیں، اپنے اہل و عیال کو دینے کو تیار نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی کے پاس ہے اور دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے تو اس بھائی کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کو عنایت فرمائے، اپنے مال میں سے دے، تاکہ اس کی وہ مشکل آسان ہو جائے۔ اس کی مشکل آسان ہونا یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے، نہ کہ باعث مذمت۔ پروردگار عالم اگر ایک مومن یا یوں کہوں کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو جو مدد کر رہا ہے پروردگار عالم اس کو اس سے دگنا عنایت فرماتا۔ تو بخیل انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً مرد حضرات کو، کہ وہ انسان یعنی مرد کم از کم بخیل نہ ہو۔ محمد جعفر صادق فرماتے ہیں بخیل نہیں ہونا چاہیے مرد کو۔ تو امام نے دوسرے شخص بیان کیا، 4 قسم کی شخصیات ہیں، پہلا شخص جو لئیم ہو، دوسرا بخیل، تیسرا امام نے فرمایا، امام کہتے ہیں سخی انسان، یعنی وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ اس کے پاس ہے جتنا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آدھا سامنے بانٹ دوں اور آدھا اپنے رکھ لوں، جو خود کھاؤں وہ دوسرے کو بھی کھلاؤں، یہ ہے سخاوت۔ جو چوتھا امام نے بتایا، امام نے کہا چوتھا ہے کریم۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس خود اپنے لیے نہ ہو مگر وہ اپنا مال دوسرے کو عنایت کر دے، یعنی اپنے کھانے کے لیے نہ رکھے بلکہ اپنے میں سے کسی دوسرے کو
عنایت فرما دی. اسی لیے میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا سورہ دہر کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ حالت روزہ میں ہے آل محمد، منت کے روزے ہیں، حالت روزہ میں ہے، مگر کیا ہے کہ دروازے پر فقیر آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، یتیم آ رہا ہے، تو جو اپنا حصہ ہے وہ آل محمد نے اٹھا کے اس کو دے دیا، دروازے پہ سائل آ رہا ہے. کیا ہے؟ کریم ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے آپ ایک قرآن کے اندر بڑا مشہور معروف واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا حضرت ابراہیم کے امتحان کے لیے، تو فرشتے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم کی طرف حاضر ہوئے، اور میں مختصر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. کس چیز کے لیے؟ کھانے کو طلب کیا. حضرت ابراہیم نے گوشتن کاٹا، ان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کیا، بہترین کھانے کا انتظام کیا. جیسے وہ سفرہ بچھایا گیا دسترخوان پہ، وہ فرشتے یعنی فرشتہ نما انسان جب اس دسترخوان پہ بیٹھے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کھائیے، تناول فرمائیے. تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تیرے امتحان کے لیے آئے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں حضرت ابراہیم، اب یہ میرا اپنا ذوق سخن ہے، یہ میں اپنے حیثیت کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے جو سمجھا، جو میں درک کر سکا، وہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ تناول فرمائیے. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کھاتے ہی نہیں، یہ غذا ہمارے لیے نہیں ہے. اور آل محمد کے دروازے پہ فرشتے آئے ہیں، یعنی کوئی یتیم بن کے آ رہا ہے، کوئی اسیر بن کے آ رہا ہے، کوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی اسیر بن کے آ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ آل محمد ہمیں عنایت فرمائیے. جہاں ابراہیم کہہ رہا ہے ہم سے، مجھ سے لیجئے، کھائیے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ تناول نہیں فرما سکتا. مگر آل محمد کے دروازے پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں عنایت فرمائیے. اور آل محمد نے روٹیاں دی، جو آل محمد نے اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی وہ دے دی. تو یہ کریم ہونے کی نشانی ہے. حضرت ابراہیم کریم ہے، آل محمد کریم ہے. مگر جو کہنے کا مقصد ہے کہ ان تمام کریموں میں جسے کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے وہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام، یعنی کریمہ اہل بیت. اسی لیے ہمارے ہاں مشہور ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے دسترخوان کا آغاز کرنا. ہم نے کہا میں کیا کرتے ہیں، امام حسن کے نام پہ دسترخوان کھلاتے ہیں لوگوں کو، امام حسن کے نام پہ غذا فراہم کرتے ہیں، امام کے نام پہ لوگوں کو کھانا تناول فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں. کس کے نام پہ؟ امام حسن کے نام، کیونکہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ سارا سال چلتا ہی رہتا تھا، یعنی اتنا وسیع تر امام حسن مصطفیٰ کا دسترخوان. یہ فضیلت ہے میرے مولا کی. اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق نفما. رسول خدا فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی مومن کا روزہ افطار کرے، ولادت امام کی ماہ مبارک رمضان میں ہے، امام کے نام پہ کم سے کم امام حسن مصطفیٰ کے نام پہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے. اور یہی بات رسول خدا کہنے کا، کسی شخص نے اگر کسی مومن کا روزہ کھلوایا تو خدا اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر کیا کرتا ہے، ثواب عنایت فرماتا ہے. ایک غلام آزاد کرنا یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام حسن مصطفیٰ کی ولادت مناسبت کو ذہن میں رکھیں، اور کم سے کم کوشش یہ کریں کہ امام کے نام پہ کسی کو روزہ کھلوائیں. کچھ اشخاص سے رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سوال کیا، قیل یا رسول اللہ فلیس کنا نقدر علی ذلک، کہ یا رسول اللہ آپ، یعنی رسول خدا کے اصحاب میں سے صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض نے ان اصحاب میں سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب لوگ یعنی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی کسی کو کھلانے پر فی الحال قدرت نہیں رکھتے، ہمارے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے پاس سے عنایت کریں یا کسی کو روزہ کھلوا سکیں. تو کہنے کا مقصد رسول خدا کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑی دعوت کریں اس کے اعتبار سے کسی کو کھلائیں. نہیں، کیا فرمایا رسول خدا نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. رسول خدا نے فرمایا کہ تم کھجور کے آدھے دانے، پورا دانہ نہیں، کھجور کا دانہ، رسول کہہ رہے ہیں آدھے دانے یا ایک گھٹ پانی کے ساتھ کسی بندے کو روزہ افطار کراؤ، کسی بندے کا روزہ کھلوا دو. کہا یہ بھی وہی ثواب رکھتا ہے کہ جو کسی کو دعوت دینا، یعنی کسی کو مستقل طور پر ایک روزہ کھلوانے کے زمرے میں، یعنی ایک کھجور. اسی کیوں ایک شاعر کے دو مصرے ہیں میرے ذہن میں کہ اس نے کہا تھا کہ
نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین. غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے. یعنی دیکھیں کمال محمد و آل محمد پروردگارم کا کمال یہ کہ اگر آپ کسی خدمت میں ایک گھٹ پانی، امام نے رسول نے ایک گھٹ پانی کی بات کی ہے، ایک پوری کھجور نہیں آدھی کھجور کی بات کی ہے کہ آدھے کھجور سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کا ثواب وہی ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اسے پروردگارم کیا کرتا ہے، ثواب عنایت فرماتا. تو کوشش یہ کریں کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، امام کے ماننے والے ہیں، امام کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، ائمہ معصومین آل علی رسول خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے کوشش کریں کہ امام حسن کے جشن کو زیادہ سے زیادہ منایا جائے اور پھر امام کی نسبت سے کسی شخص کو روزہ افطار کرایا جائے. مسجد میں کرائیں، مسجد میں نہیں کرا سکتے گھر میں کرائیں، گھر میں نہیں کرا سکتے صرف کھجور تقسیم کر دیں، کھجور نہیں شربت بنا کے بانٹ دیں، شربت نہیں ٹھنڈا پانی کر کے پلا دیں. یہ تمام چیزیں وہی ثواب رکھتی ہیں کہ جو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کسی کو روزہ کھلوانے کے برابر. بس آج یہی بات، یہی مناسبت آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی اگلا درس آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بیان کروں گا، اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مناسبت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بخلوص، بنیت اور بہترین طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما. امام کی نسبت سے، امام کے وسیلے سے، امام کے دیے ہوئے مال سے، امام کے صدقے سے پروردگار عالم دوسروں کو روزہ کھلوانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم.